الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قاطعنی قاطعہ اللہ۔ حاضرین محترم، یہ حدیث پاک ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے روایت ہے۔ آپ اس حدیث کو بیان فرما رہی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش۔ یہ لفظ رحم جو فرمایا بیسیکلی اس کا مادہ یہ ریم ہے۔ ریم اصولی طور پہ تو یہ ایک پارٹس آف باڈی اس کو کہہ لیں جو ماں کی شکم میں ہوتا ہے، جہاں بچے کی اللہ پرورش کرتا ہے۔ لیکن یہاں مراد حدیث میں ریم سے مراد رشتہ۔ رشتہ کیوں مراد ہے؟ اس لیے کہ جتنے رشتے ہیں وہ ماں کے ریم، جسے آپ یوٹرس بھی کہتے ہیں، اس کی نسبت سے ہی سارے رشتے تشکیل پاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں لفظ یہ ریم والا استعمال فرما کے اس سے مراد رشتہ لیا۔ مطلب آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ الرحم معلقۃ بالعرش، جو رشتہ ہے یہ اللہ کے عرش سے معلق ہے۔ اس کا مطلب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رشتہ اللہ کے عرش سے وابستہ ہے، یا معلق مین یہ بھی درست ہے کہ رشتہ اللہ کے عرش سے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ تقول، اور وہ اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہو کر، اس سے وابستہ ہو کر، یا اس کے ساتھ لٹک کے ایک دعا کر رہا ہے۔ وہ رشتہ دعا کیا کر رہا ہے؟ وہ ہماری اس معاشرتی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر یہ بات آپ پوری توجہ اور انہماک سے سنیں گے تو اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اپنی جملہ جو سوشل ڈیزیزز ہیں، جو معاشرتی بیماریاں ہیں، ان سے روحانی طریقے کے ساتھ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ رشتہ اللہ کے عرش سے معلق ہو کر یہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ من واصلنی واصلہ اللہ، جو مجھے جوڑے اللہ تو اسے جوڑ۔ من واصلنی واصلہ اللہ، رشتہ اللہ کے عرش سے وابستہ ہو کر یہ دعا کر رہا ہے، اللہ جو مجھے جوڑے اسے تو جوڑ۔ اور آگے فرمایا ومن قاطعنی قاطعہ اللہ، اللہ جو مجھے توڑے اسے تو توڑ۔ تو آج ہم اپنی اس معاشرتی برائی کا علاج اس حدیث کی برکت سے کر سکتے ہیں۔ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ہم ان سے ناراض ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم یہ راگ آلاپتے تھکتے نہیں ہیں۔ بھلا کیا بس یہ بات ہو گئی، اب ہماری قبریں جدا ہو گئی۔ قبریں جدا ہو گئی کا کیا مطلب؟ بھی خوشی غمی میں آنا جانا ختم، بول چال ختم۔ تو میرے دوست پھر ہم اس رشتے کی اس دعا کے زمرے میں آئیں گے جو وہ کہہ رہا ہے، یا اللہ من قاطعنی قاطعہ اللہ، یا اللہ جو مجھے توڑے اسے تو توڑ۔ تو یقیناً ہم ہر طرف سے ٹوٹے ٹوٹے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رشتہ داریوں کا حیا نہیں کیا، رشتوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب ہمیں رشتے جوڑے رکھنے کی توفیق دے، رشتوں کا اللہ ہمیں حیا کی توفیق عطا فرمائے، رشتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے کچھ رشتے باپ کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ ماں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ باپ کے وصال کے بعد باپ کے جو رشتے ہیں ان کی حیا کرنے سے باپ کی روح خوش ہوتی ہے، اور ماں کے وصال کے بعد ماں کے رشتوں کا حیا کرنے سے ماں کی روح خوش ہوتی ہے، اور ہمیں دعائیں میسر آتی ہیں۔ اور میں دوسری حدیث کے بھی ایک دو اشارے دے کے بات کلوز کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ میری عمر بڑی ہو جائے، زیادہ ہو جائے، فرمایا بلا یزید فی العمر، عمر میں صلہ رحمی کے علاوہ کوئی چیز اور اضافہ نہیں کر سکتی۔ یعنی آپ چاہتے ہیں میری عمر بڑھ جائے تو آپ صلہ رحمی کریں، مطلب یہ ہے کہ رشتوں کا حیا کریں، رشتوں کو جوڑ کے رکھیں۔ اللہ عمر
فرمائے گا. اور ایک حدیث میں ہے ولا یزید پھر رزق میں بھی برکت جو ہے وہ صلہ رحمی سے آئے گی. آپ رشتے جوڑ کے رکھیں. سلمن قاطع تجھ سے کوئی رشتہ توڑے بھی تو اسے پھر بھی جوڑ. رشتے جوڑنے سے کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت دے گا, اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت دے گا. تو دعائے رب کائنات ہم کو حضور علیہ السلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کی برکت سے ہمیں تقوی کا نور نصیب کرے گا.